السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وعلماء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے کھلے دشمن ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہے۔ لہٰذا ایسے مبارک موقع پر جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں بارش کی طرح برستی ہوں، مومنین کو طرح طرح کی خرافات، بدعات اور رسم و رواج میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مومن بندے عبادات اور اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جیسے شب برات میں بہت ساری بدعات ہیں جن کو عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آتش بازی کرنا، پٹاخے پھوڑنا اور چراغاں کرنا۔ نمبر 3، حلوے مانڈے ضرور پکانا۔ نمبر 4، رات بھر ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے نعت خوانی کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، اور شب برات کو عید سمجھنا۔ آج کل تو شب برات کو ایک تہوار کے روپ میں منایا جا رہا ہے، اور اس رات کو جاگنا چونکہ مستحب ہے، شب بیداری ایک مستحب عمل ہے، تو اب رات کیسے گزاریں گے؟ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی رات کو گزارنے کے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ کس طور پر؟ کہ چلو ریس لگاتے ہیں، تو اب وہ بائکوں اور موٹر سائیکلوں کے ذریعے ریس لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں جی، رات بھر گلی کوچوں میں بیڑی اور سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر ان حرکات کو عین عبادت سمجھا جاتا ہے، عین عبادت سمجھا جاتا ہے، اور روحوں کے آنے کا تصور بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے یعنی ان کے آرام کے خاطر گھروں میں بستر بھی لگائے جاتے ہیں کہ آج جو انتقال کر چکے ہیں ان کی روحیں آئیں گی، تو اب ان کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگایا جاتا ہے جی۔ اور پھر صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی کی جاتی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اب تنہا عبادت کر سکتے ہیں، دعائیں کریں جی، تنہا صلاۃ و تسبیح پڑھیں، مگر ضروری اور فرض نہ سمجھیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو۔ اور آج کل ایک اور نئی رسم نکل چکی ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے، اور اس کو بھی عبادت سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر جماعت بنا کر قبرستان جانا اور پھر وہاں سورہ یاسین شریف کا ختم کرنا جی، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان کو رنگ برنگی لائٹوں سے اور جھالروں سے سجایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو جگہ عبرت پکڑنے کی ہے وہاں پر شیطان گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے، اور پھر اس کو عین عبادت سمجھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان رسم و رواج سے پوری حفاظت فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ ان سے بچا جائے، اور جتنی بھی خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں جو آج ہمارے سماج میں رائج ہو چکی ہیں، ان سے بچنے کی فکر کرے، کوشش کرے، اس لیے کہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور یہ جتنے اعمال اوپر بتائے گئے یہ وہ سب اعمال ہیں جن سے نیکی تو برباد لیکن گناہ لازم آتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضیات پر چلائیں اور نامرضیات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائیں اور ہر طرح کی بے اعتدالیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔